الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، معزز سامعین، آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا و بیان ہوا کہ خالقیت میں توحید اور وحدانیت کو جو بیان کیا گیا ہے، اس کے تسلسل میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن، ایک بہت ہی اہم بحث علماء کلام نے، عقائد کے اسکالرز نے بیان کی اور پیش کی ہے. اور وہ بحث توحید در خالقیت میں جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ وہ یکتا تنہا خالق ہے تمام مخلوقات کا، یعنی ما سوی اللہ سب کچھ مخلوق ہے، مخلوق ہونے کے دائرے سے باہر نہیں ہے، تو پھر وہ تمام اشیاء جو بظاہر افعال انجام دے رہی ہیں، وہ اور ان کے افعال، یہ موجودات اور ان کے اثرات اور آثار جو ان سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ سب کچھ یہ مخلوقات کے دائرے میں. لہٰذا جب یہ سب کچھ مخلوق ہے اور وہ یکتا تنہا خالق ہے وحدہ، اور اسی نے سب کو خلق کیا ہے، وہ فقط خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں اور مخلوق ہونے کے دائرے سے باہر نہیں ہے، تو پھر عزیزان گرامی انسان کے افعال بھی جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سے صادر ہو رہے ہیں، انسان ان کو انجام دے رہا ہے، وہ افعال بھی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ افعال اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو انجام دے رہا ہے؟ تو پھر انسان جو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افعال کو انجام دے رہا ہے، یا اعمال جو اس سے سرزد ہو رہے ہیں، صادر ہو رہے ہیں، انجام پا رہے ہیں، تو عزیزان گرامی یہاں ایک بحث بہت اہم ہے کہ پھر اگر یہ کہا جائے کہ انسان فاعل مختار ہے اور اپنے اختیار سے عمل کو انجام دینے والا ہے، اور جب وہ عمل کو انجام دیتا ہے تو عمل کی نسبت اس کی طرف دی جائے گی کہ اس نے عمل کو انجام دیا، وہ عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، فعل اور کام کو انجام دینے والا ہے، لہذا فعل اس کی طرف منسوب ہوگا. تو پھر وہ توحید در خالقیت کا عقیدہ اور نظریہ، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ واجب الوجود تمام چیزوں کا خالق ہے بلا استثناء، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، تو پھر اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور سب چیزیں مخلوقیت کے اور مخلوق ہونے کے دائرے میں ہیں، تو پھر افعال و اعمال انسانی بھی وہ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو خلق کیا. تو پھر انسان کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاعل مختار ہے، اور کیسے منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ افعال اور اعمال انسان کے اعمال اور افعال ہیں؟ لہٰذا یہاں ایک گروہ جو ہے اشاعرہ کا، وہ اس سلسلے میں اور اس اہم موضوع میں جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے اور معتقد ہو جاتا ہے کہ انسان مجبور ہے، انسان کے افعال اس کے اپنے افعال نہیں ہیں، یہ سب کچھ مخلوق خدا ہے اور اللہ ان کو خلق کرتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی انسان کی طاقت و قدرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت انسان کی نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال اللہ ہی ایجاد کرتا ہے، اللہ ہی انجام دیتا ہے جو انسان میں ظاہر ہوتے ہیں. انسان کا کوئی کردار اس میں نہیں ہے، انسان کا کوئی نقش اور اثر اس میں نہیں ہے، انسان کی اپنی طاقت اور اپنا ارادہ و اختیار کچھ نہیں ہے. یہ اشاعرہ کے گروہ کا عقیدہ ہے. اور اس کے مقابلے میں مکتب امامیہ اور اثنا عشری، شیعہ اثنا عشری عقیدے کا مسلک جو ہے، اس میں ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فاعل مختار ہے، انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اعمال کو انجام دیتا ہے.
انسان عامل ہے، اگر اچھے عمل کو انجام دے رہا ہے تو یہ منسوب کریں گے ہم انسان کی طرف کہ انسان ان کو انجام دے رہا ہے، اور اگر برے اعمال کو، برے کاموں کو انسان انجام دے رہا ہے تو یہ برے کام اسی انسان کے ہیں، اسی انسان کی طرف منسوب ہیں، اسی کی طرف نسبت دیے جائیں گے یہ اعمال کہ انسان ان کو وجود میں لانے والا ہے، انسان ان کو انجام دینے والا ہے، اور وہ اپنی قدرت، ارادے اور طاقت سے ان کو انجام دے رہا ہے، وجود میں لا رہا ہے افعال اور اعمال کو۔ اور اسی طرح ایک گروہ معتزلہ کا ہے، اور معتزلہ کا گروہ بھی کہتا ہے کہ انسان مختار ہے اور اپنے ارادے و اختیار سے انجام دیتا ہے۔ اور اب یہ جو ذیلی مسئلہ خالقیت میں، توحید کے باب میں، اس کے تسلسل میں، اس کے ذیل میں یہ ایک اہم مسئلہ جو ڈسکشن کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، جو عقائد کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، علم کلام کی کتابوں میں اس کے بارے میں بحث پیش کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یوں ہی جو طریقہ کار ہے، جو روش ہے علماء کی، ہم وہی توحید در خالقیت کے تسلسل میں اور خالقیت میں وحدانیت کا عقیدہ جو ہے، اس کے ذیل میں یہ گفتگو اور یہ اہم مسئلہ جس پر ڈسکشن ہوئی ہے، بحث و گفتگو پیش آئی ہے، اس کو ہم اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور اس مقام پر یہ ڈسکشن پیش کی جاتی ہیں اپنے معزز سامعین کی خدمت میں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی، اگر ہم فاعل مختار ہونے کے قائل ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں انسان کے، تو یہ عقیدہ، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ جی، یہ کیا آرگومنٹس ہیں، اور کن ریزنز کی بنیاد پر، اور کن آرگومنٹس کی بنیاد پر، کن ایویڈنسز اور دلیلوں کی اور دلائل کی بنیاد پر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے اور اپنے اختیار اور اپنے ارادے اور اپنی طاقت و قدرت سے کاموں کو انجام دیتا ہے، یا اچھے کاموں کو یا برے کاموں کو۔ لہٰذا برے کام جو وہ کر رہا ہے وہ انسان کی طرف منسوب ہیں کہ انسان برائی کر رہا ہے، انسان برے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر نیک اعمال اور اچھے کاموں کو انسان انجام دینے والا ہے اور فاعل ہے وہ نیک کاموں کا، تو یہ کہا جائے گا ان افعال کو منسوب کر کے انسان کی طرف کہ انسان ان نیک اعمال کو انجام دے رہا ہے، انسان ان اعمال کا، ان افعال کا فاعل ہے، انجام دینے والا ہے، اس کی طرف منسوب ہیں یہ اعمال۔ لہذا ہمارے پاس یہ فاعل مختار ہونے کی کیا دلائل ہیں، کن دلیلوں کی بنیاد پر ہم یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں، اور اشاعرہ کے گروہ کے پاس، ان کے مفکرین کے پاس، ان کے اسکالرز کے پاس کیا دلیل ہے انسان کے مجبور ہونے کی، اور معتزلہ جو قائل ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے، لیکن امامیہ کے ساتھ ان کے نظریے اور عقیدے میں کیا فرق ہے۔ یہ تمام وہ اہم ڈسکشنز ہیں ناظرین کرام، محترم سامعین، جن کے بارے میں آگہی اور جن کے بارے میں انفارمیشن اور نالج ضروری ہے، اویئرنیس، اور دلیلوں کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ یہ عقیدہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اشعری مسلک اور اشعری گروہ جو عقائد کا ہے، اس اشعری گروہ کے عقائد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انسان کے فاعل مختار ہونے کے قائل ہو جائیں کہ وہ، اس کا اپنا ارادہ دخالت رکھتا ہے اور اس کے اپنے ارادے اور اختیار اور اپنی طاقت کی بنیاد پر وہ کام کر رہا ہے، تو پھر اس کے اعمال مخلوق ہونے کے دائرے سے نکل جائیں گے، وہ مخلوق ہو جائیں گے کس کے؟ انسان کے۔ انسان ان کو خلق کر رہا ہے اور وجود میں لا رہا ہے، اور جبکہ قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اور توحید در خالقیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ ہر چیز مخلوقیت کے دائرے میں ہے، کوئی شے بھی مخلوق ہونے سے خارج نہیں ہے، مخلوق ہونے کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ان کا یہ کہنا ہے، اور ان کی دلیل یہی قرآن کی یہ آیات ہیں کہ بعض ان آیتوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ آیات چونکہ توحید
در خالقیت کو اور خالقیت میں جو وحدانیت کا عقیدہ ہے اس کو بیان کرتی ہیں۔ اور اگر ہم قائل ہو جائیں، معتقد ہوں کہ انسان فاعل مختار ہے، تو فاعل مختار ہونے کا نظریہ اور عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید در خالقیت کے ساتھ کنٹراڈکشن رکھتا ہے، تو اس میں تضاد پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ آئیے اور دیکھیں کہ ان کی دلیلیں، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ آیات جو توحید در خالقیت کے باب اور چیپٹر میں ہے، چند آیتیں، 2-3 آیتیں ہم نے مثال کے طور پر اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی، اور ان آیتوں میں یہ بیان ہوا اور ارشاد ہوتا ہے کہ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ تو یہ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو خالقیت میں توحید اور وحدانیت اور تمام چیزیں مخلوق ہونے کے دائرے میں ہیں، اور وہ یکتا خالق ہے سب کا، اور تمام چیزیں اس کی مشیت کے دائرے میں ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ جو اشاعرہ کا عقیدہ ہے، کیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے، کیا یہ عقیدہ درست ہے، یا امامیہ اثنا عشری اور مکتب تشیع اور شیعہ اثنا عشری مسلک جو ہے گروہ عقیدے کے لحاظ سے ان کا عقیدہ کہ انسان فاعل مختار ہے اور اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے وہ ان تمام کاموں کو جو وہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں، جو اس سے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ خود ہی ان افعال کا فاعل ہے، وہ خود ان کاموں کو انجام دینے والا ہے۔ یہ افعال سب انہی انسانوں کی طرف منسوب ہیں جو ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اعمال جو ظاہر ہو رہے ہیں ان سے، ان اعمال کے وہ خود فاعل ہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہ افعال ان کی طرف منسوب ہیں۔ اور معتزلہ بھی فاعل مختار ہونے کے قائل ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ، اور وہ فرق کیا ہے، وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ 3 گروہ کے عقائد جو ہیں اس سلسلے میں توحید در خالقیت کے تسلسل میں جو گفتگو اور جو بحث بیان ہوئی ہے اور پیش کی گئی ہے کتابوں میں، عزیزان گرامی، ہم اس اہم ڈسکشن میں اور اس اہم موضوع میں، اس مسئلے میں جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے علم کلام کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، عزیزان گرامی، ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے 3 گروہ کے جو عقیدے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ پیش کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا گروہ اشعری جو کہتے ہیں کہ اگر ہم انسان کے فاعل مختار ہونے کے قائل ہو جائیں، خلاصہ پھر میں پیش کر رہا ہوں، سمرائز کر رہا ہوں 2 منٹ میں، کہ اگر ہم انسان کے مختار ہونے کے قائل ہو جائیں، فاعل مختار ہے اور ارادہ اور اختیار رکھتا ہے اور اپنی طاقت سے افعال کو انجام دیتا ہے، اور یہ فاعل ہے فعل کو انجام دینے والا، یہ ہے عامل عمل کو انجام دینے والا، یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام جو ہو رہے ہیں وہ کرنے والے یہی انسان ہیں جو ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، کاموں کو انسانوں کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ توحید در خالقیت کے نظریے کے ساتھ تضاد رکھتی ہے یہ بات، لہٰذا وہ انسان کے فاعل مجبور ہونے کا، اور فاعل مجبور یعنی وہ خود اپنا ارادہ ان کا کوئی نہیں، اختیار نہیں، اللہ ہی ان کے اعمال اور افعال کو انجام دے رہا ہے اور ان سے یہ اعمال اور افعال کروا رہا ہے، خود انسان کا اس میں اپنا کوئی کردار نہیں ہے، انسان کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی قدرت طاقت انسان کی نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ توحید در خالقیت جو قرآن کی آیتوں سے روشن ہے، جو قرآن کی آیتوں میں بیان کی گئی ہے، لہٰذا توحید در خالقیت کے ساتھ تضاد رکھتا ہے، چونکہ فاعل مختار ہونے کا نظریہ، لہٰذا وہ قائل ہوئے ہیں، معتقد ہوئے ہیں انسان کے مجبور ہونے کے۔ اب اس کے مقابلے میں جو امامیہ مکتب ہے اور مسلک ہے عقیدے کا، اور شیعہ اثنا عشری عقیدہ جو ہے وہ یہ کہ انسان فاعل مختار ہے۔ اب ہمارے پاس کیا دلیلیں ہیں اور کن دلائل کی بنیاد پر ہم معتقد ہوئے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں انسان کے فاعل مختار ہونے کا، انشاءاللہ عزیزان گرامی یہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اسی طرح تیسرا گروہ
جو معتزلہ کا گروہ ہے اس گروہ کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ انسان فاعل مختار ہے، لیکن وہ جس اختیار کے قائل ہیں کہ انسان مختار ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے کاموں کو انجام دینے والا ہے، اس عقیدے میں ان کا یہ عقیدہ اور ہمارے ساتھ جو ہم فاعل مختار ہونے کے معتقد ہیں، کیا فرق ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ساری گفتگو اور ساری ابحاث انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا